بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت نحو کی اردو کی نئی درسی کتاب میں سے اسباق کی گرامر پڑھ رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم سبق نمبر 8 کی مشق میں دی گئی گرامر کے عنوان دیکھتے ہیں، جن میں سے یہاں پہ ہمارے پاس ہے روداد۔ روداد کو معلوماتی رپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ روداد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ روداد کے لغوی معنی سرگزشت یا ماجرا کے ہیں۔ یہ بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے آپ نے، یہ آپ کے MCQ میں آتا ہے۔ اب تعریف دیکھتے ہیں۔ روداد کی تعریف کسی بھی نوعیت کی تقریب، اجلاس، مشاعرے یا حادثے کی صورتحال اور کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا اس کے حقائق کا بے کم و کاست، یعنی بغیر کوئی کمی یا زیادتی کیے، بغیر کسی کمی بیشی کے بیان کر دینے کو قلم بند کرنا روداد کہلاتا ہے۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں رپورٹنگ کہتے ہیں۔ روداد میں کارروائی کو اپنے مشاہدے کی بنیاد پر انتہائی اختصار، یعنی بہت زیادہ مختصر کر کے انتہائی اختصار کے ساتھ جامع انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ادبی روداد کو رپورتاج بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے، یہ بھی آپ کے MCQ میں یعنی کثیر الانتخابی سوال جواب میں آتا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ادبی روداد کو رپورتاج بھی کہتے ہیں۔ نوٹ: میٹرک کے طلباء و طالبات کو جس روداد نگاری سے آگاہی دینا مقصود ہے وہ کالج میں منعقد ہونے والے کسی مباحثے، مشاعرے، مذاکرے یا جلسے کی کارروائی کو تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ روداد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، روداد کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ پہلے یہاں پہ پھر میں نے تعریف کا ایک حصہ یہاں لکھ دیا ہے۔ علمی، ادبی، مجلسی، صحافتی، عدالتی کارروائی کو لکھنا یا بیان کرنا روداد کہلاتا ہے۔ اور زیادہ تر رودادیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی ہوتی ہیں؟ 3 طرح کی۔ یہ بھی ایک MCQ ہے، اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کون کون سی، یعنی رودادیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 کمرے یا ہال کی روداد، ٹھیک ہے، جو بڑا کمرہ ہوتا ہے، ہال، کمرے یا ہال کی روداد۔ نمبر 2 سفر کی روداد۔ نمبر 3 کھیل کے میدان کی روداد۔ تو یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے ہیں نام۔ روداد نویسی کے اصول، یعنی روداد نگاری یا روداد نویسی جو ہے وہ لکھتے ہوئے کن اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑ چاہیے ہمیں؟ نمبر 1 لکھنے والے کا مشاہدہ گہرا ہو، نظر وسیع ہو اور انداز اچھوتا ہو، ہر پہلو پر اس کی نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جلسے کی نوعیت، تاریخ، مقام، حاضرین، مقررین وغیرہ کا ضرور ذکر ہو۔ نمبر 3 زیادہ لمبی نہ ہو، روداد جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو کہ مضمون لگنے لگے، تعارفی جملے موضوع کے مطابق ہوں اور سادہ ہوں۔ نمبر 4 روداد نویسی اپنی رائے و تبصرے سے نویسی نہیں، یہاں روداد نویس آئے گا، تو روداد نویس جو ہے وہ اپنی رائے و تبصرے سے گریز کرے، ٹھیک ہے، یعنی روداد جو لکھ رہا ہے نا وہ اپنی رائے کے مطابق نہ لکھے، نہ اس پر اپنا تبصرہ کرے، بلکہ سامعین کا جو مجموعی تاثر ہوتا ہے وہ بتائے اور اسی کے مطابق روداد کو لکھے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 روداد چونکہ ایک گزرا ہوا واقعہ ہوتی ہے اس لیے ماضی میں لکھنا چاہیے، یعنی ماضی کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے۔ ماضی کے صیغے میں اس لیے لکھا جاتا ہے کہ آپ جس تقریب کی یا جس بھی چیز کی، جس واقعے کی روداد لکھ رہے ہو، یعنی زیادہ تر یہ تقریبات ہی کی ہوتی ہیں تو وہ گزر چکی ہیں نا، اس کے بعد آ کے آپ اس کو لکھ رہے ہو، تو اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اور اختتام پر کھانے پینے کے انتظام کی وضاحت ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی روداد لکھتے ہیں تو آخر میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ وہاں کے مہمان خصوصی کے لیے کھانے پینے کا کیا انتظام یا کیا کھانا پینا آخر میں دیا گیا تقریب کے اختتام پر۔ اچھا جی، ایک اور عنوان ہے یہاں ہمارے پاس اداریہ، اس کو ایڈیٹوریل کہتے ہیں، یہ بھی سبق نمبر 8 میں ہے اور صفحہ 66 یعنی 66۔ اداریہ ایک ایسے مضمون کو کہتے ہیں جو اخبار یا رسالے کے ادارتی عملے کے کسی تجربہ کار کارکن یا ناشر کا تحریر کردہ ہو۔ اداریہ کی روایت انگریزی صحافت سے اردو صحافت میں آئی ہے۔ آج کل اکثر اداریوں میں حالات حاضرہ کو پیش کیا جاتا ہے، مختلف واقعات کا مربوط تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات اداریوں کو مختلف مسائل اور حالات و واقعات کے حوالے سے کسی اخبار یا رسالے کی ذاتی رائے یا پالیسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج سے 100-150 برس قبل یہ روایت رہی ہے کہ
अहम खबरों के आखिर में एक या दो जुमलों यानी एक या दो सत्रों का तबसरा कर दिया जाता था, बिल्कुल मुख्तसर सा। ये उर्दू अदारिया की इब्तदाई शक्ल थी। उर्दू सहाफ़त में अदारिया नवीसी का बाकायदा आगाज़ सर सैयद अहमद ख़ान ने किया, ठीक है, ये याद रखना है आपने। और बड़े वो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो बड़े लंबे लंबे अदारिये लिखा करते थे। उनके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना हज़रत मोहानी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी अदारिये लिखे। अहम नुकात इसके भी देख लेते हैं कि अदारिया लिखते हुए हमें कौन से अहम नुकात जो है वो मद्देनज़र रखने चाहिए। नंबर 1, अदारिया अखबार की राय के बारे में आगाह करता है। नंबर 2, अदारिया कौमी और बैन अल-अक़वामी मसाइल से लोगों को ख़बरदार करता है। नंबर 3, अदारिया अवाम के मसाइल से हुकूमत को आगाह करता है। नंबर 4, राय आमा की तश्कील में मददगार साबित होता है। नंबर 5, अदारिया में कम अल्फाज में मुअस्सर बात की जाती है। जी बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी हम उन्मानात के बारे में कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।